حاضرین گرامی، مسلمان ان کی داستاں بہت سنہری ہے۔ آج جو ہمیں نظر آتے ہیں ان کو دیکھ کر ان کے ماضی کا اندازہ نہ لگائیں۔ ان کے ماضی کو جاننا ہو تو کتب میں جھانکیں، ان کے ماضی کو جاننا ہو تو تاریخ کے جھروکوں سے جھانکیں، تو جان پائیں گے کہ یہ لوگ جنہیں مسلمان کہتے ہیں ان کی داستاں کتنی سنہری ہے۔ حاضرین گرامی، اگر داستان میں غور کرنا ہو تو ذرا اس پہلے گہوارے کی طرف چلتے ہیں کہ جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ پاک نے قائم فرمایا۔ وہ عرب تھا، حجاز کی سرزمین تھی جہاں سے اللہ رب العزت نے اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز فرمایا۔ وہ دور کہ جس دور میں مسلمان تو بعد کی بات ہے، انسانوں میں ہی بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور وہ پورا طبقہ جو اس عرب کے خطے میں آباد تھا وہ سینہ بسینہ کہانیوں میں یقین کرتا تھا، وہی سنی اور سنائی جاتی تھی۔ بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے یا علم سے شغف رکھتے تھے، اور کم و بیش یہی صورت مسلمانوں کے ابتدائی دور کی بھی تھی کہ جب ان میں ڈھونڈا جاتا کہ کتنے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں یا علم سے شناسائی رکھتے ہیں تو 2-4 لوگوں کے نام ہی سامنے آتے تھے۔ لیکن پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک عظیم عمل کے ذریعے، سنت کے ذریعے مسلمانوں پر علم اور علم دوستی کا دروازہ کھول دیا۔ وہ سنت کیا تھی، وہ کام کیا تھا کہ غزوہ بدر کے بعد جب بدری قیدی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ان کے لیے جب فدیہ مقرر کیا گیا ان کی آزادی کا، تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مقرر فرمایا کہ میرے مدینہ کے چند لوگوں کو لکھنا پڑھنا جو شخص سکھا دے گا اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ وہ پہلا سب سے عظیم کام تھا جس نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ڈائریکشن سیٹ کر دی کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پرائورٹی کیا ہونی چاہیے۔ آپ نے فدیہ مال میں نہیں رکھا، آپ نے فدیہ کسی کی جان میں نہیں رکھا، آپ نے فدیہ ریاست یا خطے میں یا زمین کے ٹکڑے میں نہیں رکھا، آپ نے فدیہ مال اسباب یا راشن میں نہیں رکھا۔ آپ نے جس شے کا اظہار فرمایا وہ یہ کہ تمہاری آزادی کا پروانہ تمہیں مل جائے گا اگر میرے مدینہ کے چند بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو گے۔ یہ وہ کام تھا جو کہنے میں ایک واقعہ ہے، لیکن در حقیقت اس نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈائریکشن سیٹ کر دی کہ تا قیامت ہمارے لیے پرائورٹی کیا ہونا چاہیے۔ مال و زر کی قیمت نہیں ہونی چاہیے۔ امت محمدی کی نگاہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فقط ایک شے کی قیمت ہونی چاہیے اور وہ علم ہے۔ حاضرین گرامی، بس پھر یہ دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ پھر تھوڑے ہی عرصے میں ملت اسلامیہ اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اس کے علم کے چرچے پورے خطہ عرب میں اور پھر وہاں سے نکل کے شرق تا غرب پھیل گئے۔ آغاز ہوا اس موقع سے کہ چند لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا جائے، اور پھر تھوڑی سی قلیل مدت میں پوری کی پوری امت مسلمہ ایک یونیورسٹی کی صورت اختیار کر گئی جہاں پر علوم و فنون کی خدمت کی جاتی تھی،
علم کی خدمت کی جاتی تھی، علم دوست کو بلند جانا جاتا تھا، علم دوستی کو افضل جانا جاتا تھا، علم کی وقت تھی، ان کی نگاہ میں باقی ہر شے بے وقت تھی۔ یہ تھوڑے سے ہی عرصے میں یہ انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ عالمی شہرت یافتہ شخصیت ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کے علمی و فکری خطابات، رپورٹس اور ڈاکومنٹری سے مستفید ہونے کے لیے ابھی آفیشیل یوٹیوب چینل ڈاکٹر حسین قادری سبسکرائب کریں۔ اپ ڈیٹ رہنے کے لیے بیل کا بٹن دبائیں۔